بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ 18 مارچ اور بدھ کا دن، تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے، پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ۔ اسرائیل ایران امریکہ جنگ تقریباً 19 دن ہو چکے، لیکن ابھی تک ایران کو فتح نہیں کیا جا سکا۔ ایران نے سرنڈر نہیں کیا۔ ایران میں رجیم چینج آپریشن کامیاب نہیں ہو سکا۔ تو بنیادی یہی 3 مقاصد تھے جس کی وجہ سے ایران پر حملہ کیا گیا تھا۔ رجیم چینج آپریشن کے ذریعے ایران میں امریکہ نواز اپنی پسند کی لائک مائنڈڈ حکومت قائم کرنا اور اپنی پسند کی رجیم وہاں پہ لے کر آنا، اور اس کے لیے رضا پہلوی تیار بیٹھے تھے۔ لیکن 19 دن گزر گئے، ابھی تک 1 انچ بھی زمین جو ہے وہ نہیں لی جا سکی، اور یہاں تک کہا گیا تھا کہ رضا پہلوی جو ہیں وہ شاہی طیارے کے ذریعے تہران لینڈ کریں گے، اور اس کے لیے دنیا بھر میں، خاص طور پہ مغربی ملکوں میں، ان کے حامیوں نے تیاریاں بھی شروع کر دی تھیں۔ نیا جھنڈا بھی اناؤنس کر دیا گیا تھا ایران کا، اور رضا پہلوی ایسے اپنے آپ کو پیش کر رہے تھے کہ ان کی بات تو پکی ہے، اور یہاں تک کہہ دیا کہ میں جب آؤں گا اقتدار میں تو ایران اور امریکہ جو ہے وہ $1 ٹریلین کی تجارت کرے گا، اور ہم ایران اور امریکہ کی دوستی کو آسمان کی بلندیوں تک لے جائیں گے، یہاں تک کہا گیا۔ اور یہ کہا گیا کہ فوج بغاوت کر دے اور عوام اٹھ کھڑے ہوں، اور فوج جو ہے وہ ایرانی حکومت کی سپورٹ مت کریں۔ یہ سب کچھ کیا گیا، لیکن ابھی تک کامیابی نہیں ہو سکی۔ یہ تو ہے بنیادی نقطہ۔ اور دوسرا یہ تھا کہ ایران پہ جب رجیم چینج ہو جائے گا تو وہاں پہ اس کے جو وسائل ہیں، معدنیات ہیں، پیٹرولیم مصنوعات ہیں، ان پہ توانائی کے جتنے بھی ذخائر ہیں ان پہ کنٹرول حاصل ہو جائے گا، جیسے کہ لیبیا میں، جیسا کہ عراق میں ہو چکا ہے۔ یہ سب کچھ ایک اگلا مرحلہ تھا۔ اس کے بعد اس سے اگلا مرحلہ تھا کہ ایران میں جب امریکہ نواز اور لائک مائنڈڈ حکومت آ جائے گی، رجیم چینج ہو جائے گا، تو وہاں پہ پھر فوجی اڈے بھی بنیں گے، اور ایران میں بیٹھ کے ہم مڈل ایسٹ کو بھی، چائنا کو بھی، پاکستان کو بھی، افغانستان کو بھی، اس پورے خطے کو ہم کنٹرول کریں گے اور نظر رکھیں گے، اور ایک پکا ایک ایسی بیس بن جائے گی جس میں اب پھر کوئی ضرورت نہیں ہوگی کسی اور کمزور فوجی اڈے کی۔ لیکن ہوا یہ کہ بدترین قسم کا مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، اور ثابت ہوا کہ ایران جو ہے وہ بظاہر، جس کے پاس ایئر فورس نہیں ہے، لیکن اس کا ریاستی ڈھانچہ جو ہے، حکومتی ڈھانچہ، وہ اتنا مضبوط ہے، انتظامی ڈھانچہ، کہ اس کو توڑنا ممکن نہیں ہے۔ یہاں تک کہ پوری کی پوری لاٹ اس کی ختم کر دی گئی، سیاسی قیادت ختم کر دی گئی، سپریم لیڈر شہید کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے صدر کو شہید کر دیا گیا، ان کے پاسداران انقلاب، ان کے سربراہان کو مار دیا گیا، جوہری سائنسدانوں کو مار دیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود ایرانی عوام جو ہیں وہ اپنی حکومت کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے، اور جس کو سب سے بڑی کامیابی تصور کیا جا رہا تھا کہ جیسے ہی سپریم لیڈر جو ہیں وہ شہید ہوں گے، ان کو مار دیا جائے گا، اور اس کے بعد ایران میں ایک بغاوت بلند ہو جائے گی، اور اس 24 گھنٹے کے اندر امریکہ جو ہے وہ کنٹرول حاصل کر لے گا۔ لیکن جس کو وہ سب سے بڑی کامیابی سمجھ رہا تھا، وہی اس کی سب سے بڑی ناکامی ثابت ہوئی، اور ایران کے عوام، نہ صرف ایران کے عوام بلکہ دنیا بھر کے جو اہل تشیع ہیں، وہ شیعہ مکتبہ فکر کے جتنے بھی دنیا بھر میں تھے، وہ سب جمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے اور متحد ہو گئے۔ یہاں تک کہ صرف پاکستان میں ایک دن میں 36 لوگوں کو گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا، اور وہ اس لیے کہ انہوں نے امریکی سفارت خانوں کے سامنے احتجاج کیا تھا۔ یہ بھی ہوا پاکستان میں۔ تو یہ صورتحال جو ہے بڑی ایک حیرت انگیز سامنے آئی، اور کل صدر ٹرمپ نے اس بات کا اعتراف بھی کیا کہ ایران جو ہے وہ ایک طاقتور ملک نکلا، اور ہمیں بالکل بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ ایک ایسی قوم ہے، بڑی طاقت، زبردست طاقت، کسی نے توقع نہیں کی تھی کہ وہ خلیجی ممالک پر میزائل سے حملہ کریں گے، اور ہمیں بہت حیرت ہوئی۔ یہ ایران کے
معاملہ تھا، کیونکہ یہ تیسری یا چوتھی اٹیمپٹ تھی، 1 سال کے اندر اندر تیسری اٹیمپٹ تھی ایران میں حکومت گرانے کی، لیکن یہ بھی ناکام ہو گئی۔ یہ صورتحال، یہ سچویشن اس وقت ہے جناب۔ اس کے بعد اس کے نتیجے میں نیٹو سے کنٹرول ختم ہو گیا۔ نیٹو یورپی ممالک کا ایک بہت بڑا فوجی اتحاد ہے، اور امریکہ کو اس میں ناکامی ہوئی صدر ٹرمپ کی وجہ سے، اور نیٹو نے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا اس لڑائی سے، اور انہوں نے کسی کی، یہاں تک کہ جنوبی کوریا تک جو ملک ہے اس نے بھی انکار کر دیا، اس نے بھی کہا کہ ہم اس لڑائی میں شامل نہیں ہوتے، اور جن پہ تقیہ تھا وہی پتے جو ہیں وہ ہوا دینے لگے۔ یہ صورتحال ہوئی امریکہ کو، اور ابتدائی دنوں میں ہی، اور اب تک اب صدر ٹرمپ جو ہیں وہ مسلسل مایوس ہیں، اور ان کو کہیں سے کوئی سپورٹ نہیں مل رہی۔ اور حیرت انگیز طور پر کل انہوں نے اس بارے میں اناؤنس کیا کہ متحدہ عرب امارات، قطر، بحرین اور سعودی عرب یہ ان کے پارٹنر ہیں اس معاملے میں، اور اسرائیل ان کا پارٹنر ہے۔ یہ 4 مسلم ممالک اور 5واں اسرائیل جو ہے یہ ان کا پارٹنر ہے، جس کے بعد مزید الجھ گئے معاملات۔ اب اس سارے معاملے میں جو اصل ایشو ہے وہ ہے پاکستان کو اس لڑائی میں شامل کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، اور اب تک جو ہے وہ پاکستان نے اپنے آپ کو بچایا ہوا ہے۔ اور اس بات کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم کو ہنگامی طور پر محمد بن سلمان نے طلب کیا، اور اس سے پہلے جو وزیر دفاع ہیں سعودی عرب کے خالد بن سلمان، وہ بھی کہتے رہے، اور 4 وزٹ کیے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے، اور انہیں بھی یہی کہا جاتا رہا۔ آخری ٹویٹ میں تو انہوں نے بات کھول کر رکھ دی کہ جو فریم ورک ہمارا ہوا ہے پاک سعودی دفاعی معاہدہ، اس کے اندر رہتے ہوئے پاکستان اپنا کردار ادا کرے۔ اور اس کے بعد پھر شہباز شریف صاحب کو طلب کیا گیا، جس میں فیلڈ مارشل بھی ان کے ساتھ گئے، اور ابھی تک پاکستان نے اپنے آپ کو بچایا ہوا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایران کے ساتھ اس طریقے سے کسی کھلی لڑائی میں شامل ہونا اس کے لیے زہر قاتل ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ایران ہمسایہ ملک ہے، اور دوسرا ایران کی سرحدیں پاکستان کا صوبہ بلوچستان جو کہ حساس ترین ہے اور اس سے ملتی ہیں، اور وہاں پہ انریسٹ ہے، اور وہاں پہ علیحدگی پسند جو ہیں، شدت پسند ملیٹنٹس جو ہیں، وہ ان کا کنٹرول ہے، اور ریاست وہاں پہ کمزور ہے۔ اور اگر پاکستان ایران پہ حملہ کرتا ہے تو سب سے زیادہ غیر محفوظ ہمارا صوبہ بلوچستان ہوگا، اور اس کی دوسری سرحد بلوچستان کی وہ ہے افغانستان کے ساتھ ملتی، اور افغانستان کے ساتھ بھی ہم نے پنگا لیا ہوا ہے۔ اور سب سے زیادہ ہمارا جو فوجی جوان اور افسر اور سیکورٹی کے ادارے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں، پولیس، ان سب کی جو سب سے زیادہ شہادتیں اور جانی نقصان ہو رہا ہے وہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ہو رہا ہے، جس کی سرحدیں خیبر افغانستان اور ایران سے ملتی ہیں۔ اس لیے یہ نہیں لیا جا سکتا خطرہ مول۔ دوسرا یہ کہ پاکستان میں جو اہل تشیع ہیں، شیعہ سنی مل کر رہ رہے ہیں، اور اہل تشیع جو ہیں ہمارے بھائی، ان کا بھی پاکستان کی تنظیمی ڈھانچے میں، سیاسی ڈھانچے میں، انتظامی ڈھانچے میں، بیوروکریسی میں، پولیس میں، اور ہماری مسلح افواج میں، فضائیہ میں، بحریہ میں، تمام کے تمام فورسز میں، انٹیلیجنس اداروں میں، سول ملٹری دونوں، اس میں ایک مؤثر جو ہے اس کا پورشن ہے، اور بلا تفریق وہ اپنا کام کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان میں ابھی تک ایسی کوئی خدا نخواستہ نہیں ہے تفریق کہ فلاں افسر یہ ہے تو اس کو آگے نہیں لے کے جانا، فلاں افسر یہ ہے تو اس کو آگے نہیں لے کے جانا، ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ معاملہ جو ہے نقطہ نظر یہ اس اعتبار سے بھی بڑا سینسٹیو ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، سول ملٹری بوتھ، اور انتظامی سیاسی ڈھانچہ، میڈیا کے اندر اہل تشیع موجود ہیں، اور اس لیے بھی یہ ممکن نہیں ہے۔ اور جبکہ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے پبلک میں عوام جو ہیں وہ بھی مکس اس وقت ہمارے مکاتب فکر کے لوگ ہیں، اور اگر یہ خدا نخواستہ ہوتا ہے تو اس سے پاکستان کے اندر ایک عدم استحکام کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ خلیجی ملکوں میں ایسا کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ خلیجی ملکوں کی سرحدیں جو ہیں وہ ایران کے ساتھ نہیں ملتی،
اور نمبر 1 نمبر 2 وہاں پہ بادشاہتے ہیں اور انہیں کنٹرول کرنا اپنے عوام کو زیادہ آسان ہے. پاکستان میں ایسا نہیں، اور پاکستان آبادی کے اعتبار سے بہت بڑا ملک ہے، 25 کروڑ کا ملک ہے جی. دوسرا یہ کہ اگر اندر یہ فساد شروع ہو گیا تو پاکستان کو پھر کسی اور دشمن کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ پاکستان کا جو بلوچستان کا معاملہ ہے وہ سینسٹیو ہو سکتا ہے، اور خیبر پختونخوا معاملہ سینسٹیو ہو سکتا ہے، تو جہاں پہ پہلے ہی یہ معاملات چل رہے ہیں. اس لیے پاکستان کا اس لڑائی میں ابھی تک بچے رہنا جو ہے وہ بہت ایک نیک شگون ہے. اور ہاں، پاکستان یہ ضرور کوشش کر رہا ہے کہ وہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو ہے وہ روابط بڑھا دے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر پاکستان اس لڑائی میں سعودی عرب اور UAE کے ساتھ نہیں دیتا اور قطر کا ساتھ نہیں دیتا تو ایسی صورت میں اسے اپنی معیشت جو ہے وہ ڈاماڈول ہوتی نظر آئے گی، کیونکہ ہمارے اس وقت ڈپازٹس جو ہیں پڑے ہیں زر مبادلہ کے، وہ UAE، سعودی عرب اور چائنا پہ انحصار کرتے ہیں، کیونکہ سعودی عرب نے بھی اور UAE نے بھی، دونوں نے ہمیں پیسے دیے ہوئے ہیں اور ڈپازٹ پڑے ہیں، اور وہ کمرشل لون ہیں، لیکن زر مبادلہ کے ذخائر ہمارے اسٹیبل ہیں. اور اگر پاکستان انکار کرتا ہے اور اس بات کو سنجیدہ لیتے ہیں اور لڑائی آگے بڑھتی ہے، تو UAE جو پہلے ہی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ ہمارے پیسے واپس کرو، اور سعودی عرب بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پیسے واپس کرو، تو ان حالات میں پاکستان کی معیشت مزید ڈاماڈول ہو جائے گی. پھر یہ کہ ان ملکوں میں پاکستانی بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، اور فوری طور پر نہ صحیح لیکن آئندہ چند برسوں میں پاکستان جو ہے پاکستانی متاثر ہوں گے، کیونکہ نئی امیگریشن پالیسیاں آ جائیں گی، ویزا پالیسی آ جائے گی، پاکستانیوں کے لیے ویزے محدود کر دیے جائیں گے، جیسا کہ یمن کی جنگ کے بعد بھی ایسا ہوا تھا کہ جب یمن میں انکار کیا پاکستان نے فوج بھیجنے سے، اور اس کے بعد بھی ان خلیجی ملکوں میں ویزا پالیسیوں میں تبدیلیاں آئیں، اور اب جب اسرائیل کو تسلیم کیا گیا، UAE نے تسلیم کیا اور بحرین نے تسلیم کیا، تو اس دوران بھی ان ملکوں کی پاکستانیوں سے متعلق ویزا پالیسیاں تبدیل ہو گئیں اور قدغنیں لگ گئیں. تو اگین یہ ایک الجھا ہوا معاملہ ہے. پاکستان کو اس کے متبادل انتظام کرنا ہوگا، اور اس کے لیے ایک نئی ونڈوز جو ہیں وہ کھولنی ہوں گی، کیونکہ وہاں سے ہمیں زر مبادلہ بھی اچھا خاصا آتا ہے. اور دوسرا یہ کہ وہاں پہ ہمارے پاکستانی بھائی جو ہیں وہ اپنا محنت مزدوری کرتے ہیں اور باقی کام کرتے ہیں اور ایک معقول زر مبادلہ بھیجتے ہیں. تو اسی لیے جو حال ہی میں سعودی عرب کی طرف سے جو ان کے تھنک ٹینک کے سربراہ ہیں اور پاکستان میں ایمبیسیڈر بھی رہ چکے ہیں، العواد اسیری صاحب جو ہیں، انہوں نے جو کالم لکھا تھا، آرٹیکل لکھا، اس میں ان تمام باتوں کو پاکستان کو کنوے کیا ہے کہ بھئی یہ معاملات ہو سکتے ہیں، اور یہ تعلق کی وجہ ہے پاکستان اور سعودی عرب کی. تو دیکھیے کہ اس دوران اب کیا ہوتا ہے. ان حالات میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان کو چاہیے اس سارے دباؤ جو آنے ہیں مستقبل قریب میں، پریشر آئیں گے، مغرب کی طرف سے بھی آئے گا، کیونکہ ابھی سے UAE، سعودی عرب، اور تیسرا ایلیمنٹ ہے ہماری معیشت کا، وہ ہے IMF، کیونکہ IMF 15 دن مذاکرات کرتا رہا، پہلے کراچی پھر استنبول، اور وہاں سے سٹاف لیول ایگریمنٹ نہیں ہو سکا اور وہ چلا گیا. اور اس کا بھی بنیادی مقصد یہی ہے کہ یہ پریشر ٹیکٹکس ہیں جو کہ پاکستان کی گورنمنٹ کو انڈر پریشر کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں. اور اس لیے متبادل انتظام اگر پاکستان کا ہوتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں ہوتا تو پھر پاکستان کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہیں. ہاں، البتہ یہ ضرور ہے کہ چائنا اور رشیا وہ کافی عرصے سے پاکستان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فیصلہ کریں. چائنا کے ساتھ تو ہمارا اچھا خاصی جو ہے وہ انگیجمنٹس ہیں، اسٹریٹجیکلی بھی اور اکنامیکلی بھی، سی پیک کی صورت میں، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی صورت میں. لیکن روس جو ہے وہ کافی متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ پاکستان فیصلہ کرے کہ اس نے پالیسی شفٹ کرنی ہے یا نہیں کرنی. تو اگر پاکستان اس بارے میں کوئی فیصلہ کرتا ہے اور ہمارے حکمران، اور خاص طور پہ عسکری حکمران جن کے مفادات مغربی ملکوں کے ساتھ زیادہ جڑے ہوئے ہیں، اگر عسکری قیادت یہ فیصلہ کرتی ہے اور GHQ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ریجنل بلاک اور نئی جو ہیں پاورز، رشیا
اور چائنا اور اس ریجن کو اگر تگڑا کرنا ہے تو ایسی صورت میں اگر وہ فیصلہ کرتا ہے پاکستان، تو پھر پاکستان کی معاشی مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں اور چائنا اور دیگر ممالک جو ہیں یہ بوجھ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ تیل کا مسئلہ ہے اور تیل جو ہے وہ سعودی عرب کی طرف سے ہمیں ملتا ہے، ادھار تیل ملتا ہے، اور وہی جو پیکج ہے وہ ہمیں رشیا سے بھی مل سکتا ہے، اور روس متعدد بار کہہ بھی چکا ہے۔ اور عمران خان صاحب نے جو سفر کیا تھا ماسکو کا، تو وہ پاکستان کی پالیسی چینج کی وہ بنیادی وقت تھا وہی والا، اور وہ کوئی راتوں رات فیصلہ نہیں ہو گیا تھا، بلکہ طویل جو ہے غور و فکر کے بعد یہ ہوا، جس سے جنرل باجوہ نے جو ہے اس کا ستیہ ناش کیا اور وہ مخبر اعظم بن کر سامنے آئے۔ تو بہرحال یہ صورتحال ہے، یہ سچویشن ہے۔ ان حالات میں پاکستان میں ایک مضبوط حکومت درکار ہوگی، کیونکہ سخت فیصلے کرنے ہیں، بڑے فیصلے کرنے پڑیں گے، تو ایسی صورت میں ایک مضبوط تگڑی جو کہ جس کی بنیادیں جڑیں عوام میں ہوں وہ حکومت درکار ہوگی۔ اس لیے آج کل جو ہے وہ بات ہو رہی ہے ڈیل کی اور مذاکرات کی اور مفاہمت کی عمران خان صاحب سے، اور یہ خبریں وہ رپورٹرز، وہ اینکرز، وہ میڈیا ہاؤسز دے رہے ہیں جو کہ خالصتاً اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ان کی مرضی کے بغیر کوئی خبر چل نہیں سکتی۔ اس لیے ان کی طرف سے، اور دوسرا یہ کہ مریم صاحبہ، شہباز شریف صاحب، ان کے مسلسل جو فائنینشل سکینڈل ہیں، بے ضابطگیاں ہیں، بیڈ گورننس ہے، اور جہاز سکینڈل ہے، گاڑیاں سکینڈل ہے، اس طرح کے جو سکینڈل آ رہے ہیں اور وہ ڈسکس ہو رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری فوجی قیادت جو ہے وہ بھی یہ چاہتی ہے کہ معاملات بھلائی کی طرف جائیں، لگتا یہی ہے۔ اور ابھی تک چونکہ چیزوں کو بہت زیادہ انفولڈ نہیں کیا جا رہا، ابھی تک معاملات طے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگر یہ معاملات طے ہو جاتے ہیں تو بہت اچھی شروعات ہو سکتی ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ ایک بار پھر ترقی اور سکون اور استحکام کی طرف جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جناب فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو خود بڑا فیصلہ کرنا ہوگا، اور ان عناصر کے چنگل سے نکلنا ہوگا جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جو عہدہ، جو اختیار، جو اقتدار دیا ہے وہ انہیں نوازا گیا ہے، اور وہ ایک ڈیل کے نتیجے میں ان کے حوالے کیا گیا ہے، تو ان کو ان چنگل سے نکلنا پڑے گا۔ فارم 47 کے جعلی حکمرانوں سے جان چھڑوانی پڑے گی، جعلی سیاسی خاندانوں سے جان چھڑوانی پڑے گی، جنہوں نے ثابت کر دیا ہے 2 سال میں نہیں بلکہ 4 سال میں کہ وہ نہ کل ٹھیک تھے، نہ آج ٹھیک ہیں، نہ آئندہ ٹھیک ہوں گے۔ وہ اپنی ذات سے بڑھ کر کچھ نہیں سوچتے، ان کے نزدیک ان کی ذات ہے، ان کے ذاتی کاروبار ہیں، ان کے مالی مفادات ہیں، اور ان کا جو ہے کارپوریٹ کلچر ہے، اور دولت بنانا، دولت کمانا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بھی خراب ہو چکے ہیں، اور پاکستان اور ایران کے پاک ایران بارڈر بھی اس وقت جو ہے وہ حالت جنگ میں ہے۔ تو بہرحال دیکھتے رہیے جناب، فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔